حضرات محترم، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اور میری فرما برداری بھی کیسی کرنی ہے؟ نہ کسی ڈر کی وجہ سے کرو، نہ کسی لالچ کی وجہ سے کرو، بلکہ یہ سمجھ کر کرو کہ میں تمہیں جنت میں لے کر کے جاؤں۔ آج دیکھیں آپ کہ حضور کی فرما برداری اور اتباع کیسے ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ مسجد میں آئے ہیں، جمعہ پڑھنے کی خاطر آئے ہیں، بولو، آج غسل بھی ہم نے کیا ہے، آج ہم نے نئے کپڑے بھی پہنے ہیں، آج سرما بھی لگایا ہے، آج خوشبو مل کر ہم عیدگاہ کی طرف، جامع مسجد کی طرف آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی سنت، اس لیے حضور کی اتباع ہے، حضور کی اتباع ہے، حضور کی محبت میں آئے ہیں۔ آپ کو کسی نے یہ نوٹس نکالا، نوٹیفیکیشن نکالا کہ جناب والا آپ یہ کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں؟ بولو، آپ کو کسی نے ڈرایا دھمکایا؟ نہیں۔ قربان جاؤ حضور کی اتباع پر، حضور کی فرما برداری پر کوئی محکمہ نہیں ہے، کوئی جناب والی اس پر تمہیں ڈرانے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی حضور کے غلام مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اللہ کی محبت تبھی کامل ہوتی ہے جب حضور کی اتباع کی۔ حضرات محترم، آج محکمہ مال میں جب دیکھیں آپ ملازمین کو جو جی پی وغیرہ کاٹتے ہیں، فنڈز ہوتے ہیں، ان میں جی ایس ٹی جناب کاٹتے ہیں، ہر سال کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، بولو ہے نہیں؟ جو ہی آپ کے ہمارے گھروں کے اوپر جو بل لگے ہوئے، بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، ان میٹروں پر باقاعدہ ایک محکمہ ہے، وہ محکمہ اس ٹیکس لینے پر مامور ہے، پھر بھی کما ہو تو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ بولو، لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے حکومت کا خرچہ ہے، پر پھر بھی کما ہم کو ٹیکس ادا نہیں ہوتے۔ لیکن قربان جاؤ حضور کی اتباع پر، سبحان اللہ، حضور کی فرما برداری پر قربان جاؤ۔ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر محکمہ مقرر نہیں ہے، پھر بھی جب نبی کے عاشق ہیں، سال ہوتا ہے بغیر کہے زکات نکالتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ان کی فصل کٹتی ہے بغیر کہے اس پر عشر نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دکھانا مقصود ہے کہ حضور کی اتباع ہوتی ہے جس میں کوئی بھی لالچ نہیں ہے، کوئی تمہیں خوف نہیں ہے، بلکہ حضور کی اتباع ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور سے ہمیں محبت ہے، حضور سے ہمیں پیار ہے، حضور کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ ابھی اگلا مہینہ جو ذی الحج کا آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہم سب نے قربانی ادا کرنی، بولو ہے؟ لیکن آپ نے کہیں دیکھا کوئی محکمہ ایسا ہو کہ جو بھی مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو حکومت نے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا ہو؟ بولو ہے؟ نہیں ڈالا۔ اس کے باوجود بھی مومن قربانیاں کیوں ادا کرتے ہیں؟ سب کی زبان سے ایک ہی آواز نکلے گی، اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اس لیے کہ حضور کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ ہمیں اگر جو حضور کی اتباع میں ہم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حضور سے ہمیں محبت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محبت بہت سارے قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت صرف قولی ہوتی ہے، زبان سے، ایک محبت جنانی ہوتی ہے نا، دل سے، اور ایک محبت ظاہری اعضاء سے ہوتی ہے۔ حضرات، ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور سے زبان سے بھی محبت کا اظہار کریں، ہمارے جسم کے اعضاء بھی حضور کی غلامی کا ثبوت دیں، اور ہمارا دل بھی حضور کی محبت کی غلامی میں ہے۔ اس لیے جب حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جب حضور کے نام پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں، حضور کا نام سن کر ہم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں،
کیونکہ یہ ہمارے ظاہری اعضاء گواہی دے رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ توجہ ہے؟ اب اس کو کوئی اگر شرک و محبت سے تعبیر کرے تو سمجھ لو وہ حضور کی اتباع کما حق کو نہیں کرتا ہے۔ سنی کا طریقہ دے، جب حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے حضور کی غلامی اختیار کرو، اللہ سے محبت تمہیں مل جائے گی، اللہ کی محبوبیت تمہیں مل جائے گی۔ تو ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ کر ظاہری اعضاء سے حضور کی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔